السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی آج سے سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لا کے لوگوں تک اس کو ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء، نساء یعنی عورت۔ الحمدللہ، عورت کے نام سے، نساء کے نام سے اللہ رب العزت نے ایک سورہ کا نام رکھا، جبکہ مرد کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ بھی عورت کا ایک اعزاز اور اکرام، اور اس میں خواتین کے بہت سے حقوق بتائے گئے ہیں سورہ نساء میں۔ ایسا نہیں کہ صرف سورہ نساء میں ہی بتائے گئے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھ کر کے آیا، سورہ آل عمران میں بھی، اور بھی دوسری صورتوں میں ہیں، لیکن اس صورت میں خصوصی طور پر خواتین کے احکام و مسائل بتائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجہ میں ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے جو اس سورت کی پہلی آیت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70، یہ آپ خطبہ حاجہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1105۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نہ آئے تب یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں پہ خطاب اللہ رب العزت نے ساری انسانیت سے کیا۔ ناس یعنی لوگ، یا ایھا، اے ناس لوگو، ناس اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، یعنی جو تمہارا رب ہے تم ان سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ رب کون؟ ربکم الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، وہ ہے تمہارا رب جو تمہارا خالق ہے۔ اور کیا صرف خالق ہے؟ خالق کے ساتھ ساتھ اس نے پیدا کرنے کے بعد چھوڑا نہیں ہے، حفاظت بھی کرتا ہے اور ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے۔ پھر وہی مالک بھی ہے اور اسی کا پلان ہے کہ تمہیں کب پیدا ہونا ہے، کس شہر میں، کس دیش میں، اور کب تک اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اس رب سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرو، اور اس کی نافرمانی خود انسان کی تباہی اور بربادی ہے، کیونکہ اس نے جو قانون بنایا ہے انسان کے لیے، اس نے جو رولز بنائے ہیں انسان کے لیے، وہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرنے کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور ساری انسانیت۔ خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، کیسے پیدا کیا؟ تو من نفس واحدہ، ایک نفس واحد سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا۔ اس کا ذکر کیسے پیدا کیا کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مٹی کا ایک پتلا بنایا اور 40 سال تک اسے چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد روح پھونکی اور آدم علیہ السلام بن گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں علم عطا کیا، اور وہ سارا واقعہ ہم پڑھ چکے۔ آگے اللہ فرماتا وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیے، منہا، اس سے، زوجہا، بیوی اس کی۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے واحد اکیلا بنایا، یعنی بغیر ماں اور بغیر باپ کے بنایا، جو پہلے انسان تھے، اور ان کی بیوی کو انہی کی پشت سے بنایا، اور پھر ان دونوں سے وبث، اور اس سے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن، مرد، کثیرن، بہت سے، ونساء، اور عورتیں۔ تو مرد اور عورتیں بہت سی اس دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا دیا۔ واتقوا، ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے، الذی، وہ جو، تساءلون،
تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، وہی اس کے واسطے سے، والارحام اور رشتوں کو، یعنی رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ تو اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور مخلوق کے حقوق کا حکم دیا اس پہلی آیت کہ یہ لوگوں اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے حکم کو پورا کرو، اور اس کے حکم کو پورا کرنا یہی عبادت، اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہی عبادت۔ حقوق اللہ کا اللہ نے حکم دیا پہلے، اور دوسرا کہا کہ رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، یعنی حقوق العباد کے تعلق سے ڈرو، لوگوں کے حقوق کے تعلق سے ڈرو، کہ والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ان کو کاٹنے سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیکم، تم پر، رقیبہ، نگران، یعنی اللہ رب العزت ہمارے اوپر نگران ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں جان رہا ہے، تو اس بات سے ڈرو۔ آئے تفسیر کی طرف، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اے لوگو، اس سے پتہ چلا کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، اور مسلمانوں میں سے بھی علم والوں کے لیے نہیں آیا صرف، یا دولت مندوں کے لیے نہیں آیا، یا صرف علماء کے لیے نہیں آیا۔ یہاں خطاب اللہ رب العزت لوگوں سے کر رہا ہے، یعنی ساری انسانیت کے لیے قرآن آیا۔ اگر ہم اس کو اپنی جاگیر سمجھ کر کے اور ہرے کپڑے میں باندھ کر کے اوپر رکھ دیں کہ نہ ہم پڑھیں گے نہ تمہیں پڑھنے دیں گے، تو یہ ظلم ہوگا، کیونکہ قرآن ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ ہم ان سے اس کو چھین نہیں سکتے، ہم انہیں دینے سے منع نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ہم سے قرآن مانگ رہا ہے تو ہم اس سے منع بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے لیے تو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس بات کو اللہ نے سب سے اچھی بات کہا کہ اس سے بہتر بات کس کی، جو یہ کہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ میسج یہاں سے ملا کہ ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، یا ایھا الناس، اور پھر ساری انسانیت کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا کہ ڈرو اپنے رب سے، یعنی اس کی نافرمانی سے ڈرو۔ کون رب؟ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، مطلب اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، نہ کہ اس سے جس کو تم نے پیدا کیا، اور نہ کہ اس سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ یعنی مخلوق سے نہیں ڈرنا ہے، نہ ہی اللہ کی مخلوق سے، اور نہ ہی اپنی بنائی ہوئی کسی چیز سے۔ ڈرنے والی ذات وہ ہے اور صرف وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ڈرو اس سے جس نے پیدا کیا، خلقکم، پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس واحد سے پیدا کیا تم سب۔ تو ہماری جو شروعات ہے وہ ایک مرد سے ہے، نہ کہ بندر سے۔ یہ آج سے 14.5 سال پہلے اللہ نے ڈکلیئر کر دیا، بتا دیا کہ تم سب ایک مرد سے پیدا کیے گئے۔ اور آج اس سائنس کے دور میں ڈی این اے کو ٹیسٹ کر کے بتا دیا گیا سائنس کے ذریعے سے بھی کہ انسان کوئی جانور سے پیدا نہیں ہوا، وہ شروع سے ہی انسان ہے۔ اور دوسری طرح سے اگر یہ بھی دیکھیں کہ اگر یہ جانور سے پیدا ہوا ہوتا تو آج بھی جنگل کے جتنے جانور ہیں وہ سب کو انسان بن کر کے آ جانا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک باطل بات ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے ذریعے سے، اور اس سے بہتر اور کون جانتا ہے جس نے پیدا کیا، تو اس نے بتایا کہ الذی، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر اسے اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دی۔ پھر اسی سے یعنی ماں حوا کو اللہ رب العزت نے، جب آدم علیہ السلام جنت میں آرام کر رہے تھے تو آپ کی بائیں پسلی سے ماں حوا کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے پیر کی کسی ہڈی سے نہیں پیدا کیا کہ اس کو پیر میں رکھا جائے، ٹھوکروں پہ رکھا جائے، اور نہ ہی سر کی ہڈی سے پیدا کیا کہ اس کو سر پہ بٹھائے۔ ہاں، اس کو سینے کے یعنی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی دل کی حفاظت کرتی، یعنی دل کے قریب رکھا جائے، یہ بھی اس کا مقام پتہ چلتا ہے۔ یہ بات میں نے کوئی قرآن و حدیث کے حوالے سے نہیں کہا ہوں، ایک ایسی سوچنے والی بات کہ اللہ رب العزت نے اسے پسلی سے پیدا کیا، اور اس پسلی کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں ٹیڑھا پن ہوگا، مطلب اس کو اسی حالت میں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، زبردست سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی چھوڑ بھی دینا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ تربیت کے تعلق سے بھی فرمایا گیا، قو انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو بچائیں گے کیسے؟ بغیر تربیت کے نہیں ہوتا، تو تربیت کرنا ہے آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ بہرحال اس حدیث کا نمبر لکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3331 اور بخاری شریف حدیث نمبر 5184، 5184، دو جگہ امام بخاری نے اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں۔ پھر سے دیکھیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو
جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دی۔ اب اس دنیا کے اندر بہت سے مرد اور عورت وہیں سے ان دو سے اللہ رب العزت نے پھیلا دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا تعارف جب ہم کسی شخص سے کرائیں، جیسے جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں یا بات شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں، تعارف کراتے ہیں۔ تو یہ تعارف کا ایک انداز کہ ہم اسے تعارف کرائیں کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، نہ ہم میں کوئی اونچ ہے نہ نیچ ہے، کوئی اونچی ذات کا نہیں ہے، کوئی نیچی ذات کا نہیں ہے، کوئی چھوا چھوت نہیں ہے، اور ہم اس قرآن کی دعوت آپ کے پاس لے کر کے آئے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ جب ہم اپنا انٹروڈکشن اس طرح دیتے ہیں تو وہ شخص متاثر ہوتا ہے۔ تو سب سے شروع میں ہم اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم دین کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں یا ساری کائنات کے خالق اور مالک کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مالک ہمارے رشتے کے تعلق سے، یعنی آپ کے اور میرے رشتے کے تعلق سے یہ فرماتا ہے، پھر ہم اسے سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یعنی پورا قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح انداز میں سنائیں، کیونکہ قرآن خود ایک اپنا اثر رکھتا ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ دل کے اندر رقت پیدا کر۔ پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ سنائیں کہ ہم سب کی اتپتی، ہم سب کی پیدائش اس طرح ہوئی ہے اور اس حساب سے آپ میرے بھائی ہیں، ہمیں کوئی نیچ اونچ نہیں ہے۔ کیونکہ جس کو بھی آپ اہل وطن کو جب دعوت دیں گے تو وہ اس بات سے بہت زیادہ پرتاڑت، یوں کہنا چاہیے کہ ہے وہ، کہ اسے نیچ اونچ کہہ کر کے انہیں دعوتوں میں نہیں بلایا جاتا، یہاں تک کہ وہ مورتی کو بھی چھو نہیں سکتے، وہ ویدوں کو نہیں پڑھ سکتے، ان میں ہر کوئی پنڈت نہیں بن سکتا۔ تو یہ بات سن کر کے وہ متاثر ہوتے ہیں کہ اچھا اسلام میں یہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ اللہ نے آگے فرمایا، اور جہاں پر بھی اللہ نے ناس کا لفظ استعمال کیا نا، وہاں پہ جب آپ عام انسان کو ان آیتوں کے ساتھ خطاب کریں گے تو اس کا بہت اچھا اثر ہو۔ جیسے آپ کہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں پر مومن جو ہے وہ اٹینشن ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بات کی جا رہی ہے، لیکن یا ایھا الناس لوگوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ تو جب لوگوں سے آپ عام بات کریں تو ان آیتوں کو اگر آپ چھانٹ کر کے الگ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بات کرتے ہیں تو بہت اثر انداز ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے پورا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، اور اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتوں کو اللہ رب العزت نے پھیلا دیا۔ تو اس حساب سے ہم بھائی بھائی ہیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، یعنی اللہ کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو۔ نکاح ایک خاتون کو ہمارے لیے حلال کب ہوتی ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے، اور نکاح اللہ کے نام سے، تو عقد اور عہد بھی ہم اللہ رب العزت کے نام سے کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آگے اللہ فرماتا ہے اور رشتے توڑنے سے ڈرو۔ تو پہلا آرڈر اللہ رب العزت نے دیا انسانیت کو کہ تمہیں ڈرنا مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہی عبادت ہے۔ تو پہلا حکم اللہ کی عبادت کا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں بھی ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ پہلا آرڈر جیسی قرآن شروع ہوتا ہے، پہلا آرڈر جو ہے اللہ رب العزت کا یہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اللہ کی۔ اور یہاں پہ دوسرے انداز سے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے حکم پہ چلنا، یہ حقوق اللہ ہے، عبادت ہے۔ تو پہلے حقوق اللہ کا حکم دیا گیا اور پھر حقوق العباد کا، کہ رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ تو رشتوں کو توڑنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رشتہ اللہ رب العزت کے رشتے کی بنیاد پر، جیسے صرف آپ کو اگزامپل دوں گا، بات کلیئر ہو جائے گی۔ جنگ بدر اور جنگ احد آمنے سامنے رشتہ دار ہی تھے، مکہ سے چھوڑ کر کے، مکہ والوں کو چھوڑ کر کے مدینہ گئے، رشتوں کو چھوڑ کر کے مدینہ گئے۔ تو بنیاد کیا تھا؟ ایمان، توحید، اللہ کی شریعت، اللہ کی محبت۔ تو اللہ کی محبت میں جو آڑے آئے گا، اللہ کی شریعت میں جو آڑے آئے گا، اسے ختم کیا جائے، یعنی اسے چھوڑا جائے گا، ختم مراد چھوڑا جائے گا۔ جیسے حضرت آسیہ نے فرعون کو چھوڑا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں پناہ چاہتی ہوں، یہ اس سے میں چھٹکارا پانا چاہتی ہوں، اس سے بھی اور اس کی پوری قوم سے بھی، یعنی بادشاہت سے بھی میں چھٹکارا پانا چاہتی ہوں، جبکہ وہ رانی تھی۔ لیکن اگر شریعت، جیسے اللہ رب نے فرمایا کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ہاں اگر وہ شرک کرنے کا کہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کا اگر کہیں تو حکم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف کوئی آئے گا تو اس کے حکم کو چھوڑا جائے۔ ہاں اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر رشتوں کو توڑنے سے ڈریں۔ رشتوں کو توڑنے کے تعلق سے، عہد کے تعلق سے چند حدیث سماعت فرمائیں۔
پہلی حدیث جو ابو داؤد نے روایت کی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم سے اللہ کے واسطے سے پناہ چاہے، یعنی واسطہ وہ اللہ کا دے تو اسے پناہ دو، اور جو اللہ کے واسطے سے کچھ مانگے اسے دے دو۔ اللہ کے واسطے سے اگر کوئی مانگتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے تو اسے دے دو، یہ حکم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اس نے خالق کائنات تمہارے رب کے واسطے سے مانگا۔ کچھ لوگوں کا یہ تکیہ کلام ہو جاتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کئی لوگ تکیہ کلام بنا لیتے قسم کو، کئی لوگ اس کو اللہ کا واسطہ، تو یہ اللہ کا واسطہ بڑی چیز ہے۔ اگر ہم نے کسی کو اللہ کا واسطہ دے دیے تو اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اس کام کو کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، حدیث نمبر 1672۔ اب رشتوں کے تعلق سے سورہ محمد آیت نمبر 22 سے 23، پھر یقیناً قریب ہو اگر تم حاکم بنا دیے جاؤ تو زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو گے، مطلب رشتوں کو توڑ دو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، مطلب جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اللہ نے ان پہ لعنت کی۔ اگر تم حاکم بنا دیے جاؤ یعنی دولت مند اور حکمراں بنا دیے جاؤ، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دولت مندی سے اور حکمرانی سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں لیکن اکثر کو، کہ پھر وہ اپنے غریب رشتوں کو کوئی سمجھتے نہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار بہت قریبی رشتہ دار بھی ہے لیکن اگر وہ غریب ہے تو پھر اس کے پاس اس کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں ہوتی، نہ اس کا حال چال پوچھنے کی، نہ اس کے بارے میں سوچنے کی، نہ اس کا خیال رکھنے کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو کہ بالکل کاٹ دیتے ہو تو یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور اللہ کی لعنت یعنی اللہ اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہے، اور اللہ کی لعنت یعنی اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہرا کر دیا گیا، اندھا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتے ناطے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سخت بخاری شریف حدیث نمبر 2556۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، جب اللہ تعالی تخلیق سے فارغ ہوا یعنی ساری مخلوق کو بنا چکا، رشتے نے کہا، جب رشتے کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا کہ یہ ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ چاچا ہے، یہ فلاں ہے، تو جب رشتوں کو اللہ رب العزت نے، تو رشتے نے اللہ رب العزت سے کہا اے اللہ قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے، قطع رحمی سے پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑ دوں جو تجھے توڑ دے۔ رشتے نے کہا ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں، مطلب میں اس بات سے، اس تیرے قانون سے کہ جو رشتوں کو توڑے تو اسے توڑ دے اور جو رشتوں کو جوڑے تو اسے جوڑ دے، میں اس قانون سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بس یہ تیرے لیے ہے، مطلب یہ تیرے لیے قانون ہے، یہ رشتے کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا کہ جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت تلاوت فرما لو یا یہ آیت پڑھ لو، یعنی اس آیت کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ سے کی۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 جو ابھی اوپر پڑھی گئی کہ تم اقتدار دے دیا جائے تمہیں تو تم رشتوں کو کاٹ ہی دو گے اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر لعنت فرمائے۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتایا بھی یہ بخاری شریف کی تھی اور مسلم کی بھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 5987 مسلم شریف حدیث نمبر 2554 جو رشتے نے کہا اس کے تعلق سے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی رزق میں فراخی ہو یعنی برکت ہو، بڑی رزق بڑھے اور اس کی موت میں تاخیر ہو تو اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 5985 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2557۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کر، پہلا۔ دوسرا نماز قائم کر، قائم کرنا یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ، جو بھی اس کے شرائط ہیں اس کے ساتھ۔ تیسرا زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر، اتنا اہم چیز ہے صلہ رحمی، حقوق العباد جس کو، اس کو بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 5983۔ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں
میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ آیتیں اور حدیثیں سنتے ہیں کہ رشتے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کتنا محتاط کیا ہے، خبردار کیا ہے، اور رشتوں کے توڑنے کے تعلق سے کتنی سخت وعید بیان فرمائی، تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتا ہے کہ میں تو رشتہ نہیں توڑتا، میں تو اس سے رشتہ ملانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ رشتہ توڑ۔ تو یہ حدیث دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ دار سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ توڑتا ہے، میں اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتا ہے، تو میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت سے سلوک کرتے ہیں۔ مطلب میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ بردباری سے کرتا ہوں لیکن وہ جہالت کا سلوک۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کر رہے ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ان کے منہ پر گرم راکھ رکھ رہے ہو، اور جب تک تم اس کے اس حال پر قائم رہو گے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب تم بھی رشتہ چھوڑ دو، آپ نے کہا کہ جب تک تم اس حال میں قائم رہو گے ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ اللہ کے طرف سے ہمیشہ ایک مددگار رہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ تم ان سے رشتہ بنائے رکھنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مددگار تمہارے کو دیا جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2558۔ ایک اور حدیث پھر اس رشتے کو کب تک جوڑنا ہے اور کب توڑنا ہے اور کیسے رکھنا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے صلح تھی، اس زمانے میں میری ماں میرے ہاں اس حالت میں میرے پاس آئیں کہ اسلام میں کوئی رغبت نہیں تھی، میرے پاس میری ماں آئیں اس حالت میں کہ ہم اس کو اسلام سے کوئی رغبت نہیں تھی، مطلب وہ مسلمان نہیں تھی۔ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب دیکھیں وہ غیر مسلم ہے اور حضرت اسماء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو وہ اتنی بڑی مجرم ہے کہ شرک کر رہی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو اچھا سلوک کب تک ہوگا؟ جب تک قرآن و حدیث کے خلاف ہمارا رشتہ دار نہ جائے، اور جب وہ قرآن حدیث کے خلاف جائے گا تو اس بات میں ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈی جے پارٹی میں آپ کو بلائے تو آپ کو جانا پڑے گا، وہ آپ کو کسی شرک کی جگہ میں جانے کے لیے بلائے تو آپ کو جانا پڑے گا، یا وہ اپنے گھر میں کوئی بدعت کر رہا ہے تو آپ اس کو بدعت میں شامل ہونا پڑے گا، یا وہ بدعت کے طریقے سے نکاح کر رہا ہے تو آپ کو اس میں جانا پڑے گا۔ ایسا اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جب تک وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی حکم کی پیروی کریں گے تب تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور اس وقت ہم ان کے ساتھ سے ہٹ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ڈی جے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تو ہم نکاح میں نہ جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رشتہ توڑ دیں۔ پہلے چلے جائیں، آپ بعد میں چلے جائیں، ان کے ہاں کوئی پریشانی آئی ہے اس وقت چلے جائیں، خوشی میں چلے جائیں، لیکن جب اللہ کے اور اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے اس وقت ہم کو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے۔ تو ساتھ میں کھڑے نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ ٹوٹ گیا یا ہم نے رشتہ توڑ دیا۔ اسی بات کو لوگ بہانہ بنا کر کے کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے اوپر زور دیا ہے اور رشتوں کو جوڑنے کے لیے حکم دیا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں وہاں پہ جانا ہوگا، بھلی وہ شرک ہو رہا ہے یا بدعت ہو رہا ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، جبکہ ایسے ٹائم پر ہم کو اور رکنا اور روکنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، رقیب ہے۔ اللہ رب العزت تم پر نگہبان ہے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ یہ احکام نازل کرنے کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس میں اللہ نے اپنا تعارف بھی کرایا کہ اس سے ڈرو جو تمہارا رب ہے یعنی خالق مالک مدبر ہے، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ڈر کا حقدار صرف وہ ہے، کیونکہ ہم نافرمانی کب کرتے ہیں؟ جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہیں تب ہم نافرمان۔ جب بندہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو پھر وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے رشتوں کے تعلق سے فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے سے بھی اللہ رب العزت سے ڈرو، کیونکہ یہ نافرمانی ہے، حقوق العباد ہے۔ اور یہ دونوں حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں پیش کرنے کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا، اللہ تم پر شاہد، اللہ تم پر رقیب ہے، کہ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، تم اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ رب العزت کے واچ میں۔ اور یہی درس ہے صیام کا، روزے کا، کہ تمہارے اندر تقوی۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس حالت میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے تو کیا ہم پانی پی لیتے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہے
اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کریں۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں اس تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے یعنی اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر یہ یقینی رکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا۔ یہ حدیث جبرائیل ہے۔ جبرائیل السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں آئے اور آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور جب صحابہ نبی مکرم کے پاس بیٹھتے تھے تو بہت قریب ہو کر کے بیٹھتے تھے اور بہت ادب اور احترام سے بیٹھتے تھے، اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرمائیں اور وہ اسے حفظ کر لیں، یاد کر لیں، اور کچھ صحابہ لکھنے کی کوئی چیز لے کر کے یعنی ہڈی اور چمڑا، اس دور کا جو بھی لکھنے کی چیزیں تھی وہ لے کر کے بیٹھے رہتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلے گی اور ہم اسے نوٹ کریں۔ لوگ سوال کرنے سے بچتے تھے، سوال کرنا پسند نہیں کرتے، انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بدو آئے، کوئی دیہاتی آئے اور وہ رسول اللہ سے کوئی سوال کرے اور ہمیں کچھ پتا چلے۔ اسی بیچ ایک شخص انسان کی شکل میں آتے ہیں اور محفل کا سینہ چیرتے ہوئے یعنی محفل کو الگ کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے جا کر کے اور گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ جاتے۔ یہ عمل علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہوا کہ لوگ اور زیادہ اٹینشن ہو جائیں اور زیادہ متوجہ ہو جائیں کہ ایسا کون سا یہ خاص شخص ہے جو اتنی جرات کرتا ہے کہ مجلس کے سینے کو چیرتا ہوا سیدھے رسول اللہ کے پاس گیا، جبکہ ہوتا یہ تھا کہ جس کو جہاں جگہ مل جاتی تھی پیچھے آ کر کے بیٹھ جاتا تھا، جس کو جہاں جگہ ملتی تھی وہ پیچھے پیچھے بیٹھتا چلا جاتا۔ لیکن یہ کون سا شخص ہے جو اتنی دلیری کے ساتھ مجلس کے سامنے، اور اس کے بعد ایک اور کام یہ کرتا ہے کہ پیر سے پیر لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے، گھٹنے سے گھٹنے لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور پیر جانگ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے ایمان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کی وحدانیت پر یقین کریں، دوسرا فرشتوں پر ایمان رکھیں۔ پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے پر یقین، آستھا، وشواس کہ وہ ایک ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، وہی مصیبت کا دور کرنے والا ہے سب سے پہلے۔ دوسرا فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، اور اللہ رب العزت نے اس کے کام کے لیے اس کو بنا کر کے رکھا ہے اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان کہ اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرماتا ہے۔ نبیوں پر ایمان کہ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک معلم اللہ رب العزت طے کرتا ہے جو نبی ہوتے ہیں، اور وہ نبی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور اس پیغام میں سب سے اہم پیغام کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، تمہیں مرنا ہے، اور آخرت پر یقین کہ مر کر کے تمہیں اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور تقدیر پر ایمان کہ اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر لکھ دی۔ یہ آپ نے 6 چیز بتائی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا سوال کرنے والا ہے کہ سوال بھی کرتا ہے، جب اسے جواب ملتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک کہا، یعنی اسے پتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے اسلام کے تعلق سے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ شہادت دینا، اس میں بھی نمبر 1 اللہ رب العزت کی وحدانیت کی شہادت، گواہی دینا، اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ تو پہلا شہادت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، زکوٰۃ اور حج یا حج یا زکوٰۃ، یہ 5 آپ نے ارکان اسلام بتائے۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ بندہ اس حالت میں عبادت کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہیں پیدا کر سکتا تو یہ ضرور ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے سٹیپ کہ سب سے پہلا جو سوال آپ نے کیا تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، اور تیسرا احسان کیا ہے۔ تو یہ 3 درجے ہیں مسلمان کے۔ پہلا مسلمان سب سے پہلے اسلام میں آتا ہے، شہادت دیتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے اندر ایمان راسخ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ابھی ایمان تمہارے اندر داخل نہیں ہو، ابھی تم مسلمان ہو۔ تو پہلے بندہ مسلمان ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے ویسے ویسے یقین کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ یہ دوسری اسٹیپ ہے، یہ ادھیاتم کی، دین کی، مذہب کی، یہ دوسری اسٹیپ ہے، دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ اور یہ سب سے اونچا درجہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اس درجے پہ پہنچا دے کہ ہم اس حال میں جینے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اسی کی ٹریننگ ہے اس رمضان کے اندر، روزے کے اندر، کہ ہم اس حالت میں ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم روزے سے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بھوکا اور پیاسا رہنا بیکار نہ ہو جائے، ہمارے روزے کا اجر نہ چلا جائے، اس لیے ہم جھوٹ سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، چغلی سے بچتے ہیں، ہم غیر محرم کی طرف دیکھنے سے بچتے ہیں، اس کے بارے میں خیال کرنے سے بچتے ہیں کہ ہمارا روزہ نہ خراب ہو جائے۔ کمرے کے اندر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی رکھا ہوا، پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، لیکن پینے سے بچ رہے ہیں، کیوں؟ میرا رب ناراض ہو جائے گا، وہ دیکھ رہا ہے مجھے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو وہ سائیڈ گلاس میں بھی دیکھتا ہے، اسٹیئرنگ کی طرف بھی دیکھتا ہے، وہ کچھ چیز کھاتا بھی ہے، لوگوں سے بات بھی کرتا ہے، مذاق بھی کرتا ہے، ٹیپ لگا رہا ہے، چلا رہا ہے،
ریکارڈنگ کر رہا ہے، لیکن ایک ذہن اس کا ہمیشہ اسٹیئرنگ پر رہتا ہے، ہمیشہ اس کا اسٹیئرنگ۔ اسی طریقے سے دنیا کے ہم سارے کام کرتے رہیں، لیکن ایک ہماری ذہن میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ۔ یہ 3 سوال آپ نے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوالوں کا جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر 4تھا سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے، یہ دونوں بھی اس کا علم نہیں رکھتے، اللہ کے پاس، یعنی میں جانتا ہوں نہ تم جان۔ پھر آپ نے کہا کہ اس کی علامت کیا ہے، تو آپ نے 3 یا 4 علامتیں بتائی کہ بکری چرواہے اور بغیر بکری چرواہے کمزور طبقے کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس پہ فخر کریں، یعنی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے تو ہم بھی فخر کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا دور ہے قیامت کے قربت کا، قریبی کا، کہ لوگ فخر، دولت اور بلڈنگوں کے اوپر فخر کرتے، جبکہ فخر کرنے کی چیز علم تھا، تقوی تھا، عمل تھا۔ لیکن اتنا انسان کا گراف گر گیا کہ وہ علم، تقوی، عمل اس کے اوپر نہیں، وہ دولت کے اوپر اور بلڈنگ کے اوپر تکبر، کہ میری بلڈنگ بڑی، میرے دیش کے اندر سب سے بڑی بلڈنگ ہونا چاہیے دوسرے دیشوں سے، تو بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے اس پہ فخر کریں گے، اور یہ دور آ گیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ مالکن نوکرانی اپنے مالک کو جنے گی، یہ بھی ہوتا ہے کہ کوک ادھار پر لی جاتی ہے اور اس سے اولاد پیدا کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ علماء یہ فرماتے ہیں جنہوں نے مسلم کی شرح کیے ہیں، نام میں بھول رہا ہوں، کہتے ہیں کہ نافرمان اولاد پیدا ہوگی، یعنی پیدا تو ہوا وہ اپنی ماں سے، لیکن ماں سے ایسا ٹریٹ کرتا ہے جیسے نوکر سے کرتا ہے۔ اور آج دیکھیں آپ کہ ماں باپ سے ایسا ہی سلوک کرتا ہے جب بچہ جوان ہو جاتا ہے جیسے نوکر سے کیا۔ باپ سے کہتا ہے کہ بچوں کو ٹیوشن لانا ہے، لے جانا ہے، آپ کا کام ہے، اور بجلی کا بل جمع کرنے آپ چلے جانا، اور کچھ سبزی لینے، مطلب جو نوکروں کو کام بتایا جاتا ہے وہ کیا۔ اگر کوئی مشورہ کی بات آ رہی ہے، کوئی اسے گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنا ہے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، تو وہ چوکیدار کی طرح باپ جو ہے وہ گھر کے کنارے میں بیٹھا رہتا ہے اور یہ اس سے مشورہ نہیں کرتا، اس کے حکم کی کوئی اس کو پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب اس نے کیا پیدا کیا؟ نوکر پیدا۔ لڑکیاں بھی اکثر و بیشتر ماں کو اس طرح کام بتاتی ہیں گھر کا، اللہ رب العزت ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ اور جب یہ سوال کر کے اور چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کہاں گئے؟ عمر فاروق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ نظر نہیں آ رہے، اور عمر فاروق نے یہ بھی کہا، یعنی ان کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا، اور ان کے اوپر سفر کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی ریگستانی سفر لوگ کر کے آتے تھے تو بال بکھرے ہوئے ہیں، ڈسٹ لگا ہوا ہے اور گرد غبار جسم کے اوپر چڑھا ہوا ہے، لیکن یہ بالکل فریش تھے، بال سیاہ تھے، اور اس کا مطلب یہ یہی کہیں کے تھے، لیکن ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ دونوں تعجب والی بات، اور پھر تعجب والی بات یہ مجلس کا سینہ چیر کے نبی مکرم کے بالکل سامنے جا کر کے بیٹھ گئے۔ پھر تعجب والی بات کہ سوال کر رہے ہیں اور جواب سن کر کہہ رہے ہیں ہاں آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کی۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جبرائیل السلام اگر انسان کی شکل میں آئے یا فرشتے اگر انسان کی شکل میں آئے تو اسے دیکھا جا سکتا ہے، جیسے سبھی صحابہ نے آپ کو دیکھا انسان کی شکل میں، لیکن اصل شکل میں سوائے انبیاء کے اور کوئی نہیں دیکھ، یا جب اللہ رب العزت چاہتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں زندہ رکھ کہ ہم اس کیفیت کے ساتھ آ جائیں، اس ایمان کے اونچے درجے پر آ جائیں کہ اللہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہو کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم ہر برائی سے، ہر نافرمانی سے بچنے والے بن۔ اے اللہ ہماری چھوٹی بوٹی عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔